السلام علیکم ناظرین، سنو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لائیو جامی. میں آپ کے ساتھ محمد اشمت جان. اس سے پہلے کہ آج کے پروگرام کا جو کانٹینٹ آپ کے سامنے رکھیں، دو اہم معاملات کے اوپر جو سنگن ہم نے کی اہم ذمہ داروں سے بات چیت کرنے کے بعد اس کا احوال کچھ بیان کرنا چاہوں گا. ایک تو آپ نے فائنینشیل ٹائمز میں خبر دیکھی ہوگی پسنی پورٹ کے حوالے سے. تو یہاں اسلام آباد میں جو اہم ذمہ دار ہیں ان سے جب اس بارے میں بات کی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ کچھ پرائیویٹ اینٹیٹیز کا یعنی کچھ بزنس گروپس کا ایک خیال ہے، ایک آئیڈیا ہے. اس سلسلے میں پاکستان نے سرکاری سطح پر یا امریکہ نے کسی سرکاری سطح پر کوئی آئیڈیا یا کوئی پلان لے آؤٹ نہیں کیا. یہ خیال ہے جس کے اوپر سنجیدگی سے ابھی غور نہیں ہو رہا. ایک آئیڈیا تھا جس کے اوپر یہ خبر چھپی ہے اور پاکستان اس سلسلے میں جو بھی فیصلہ کرے گا اپنے مفاد میں کرے گا. دوسرا معاملہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات کو لے کر کے، چاہے وہ کھیل کے میدان ہوں یا سیاسی تقریریں ہوں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل بھارتی ذمہ داروں کی جانب سے تھریٹ کیا جا رہا ہے پاکستان کو، حملے کی دھمکی دی جا رہی ہے. مثال کے طور پر راجناتھ سنگھ کو آپ دیکھ لیں، راجستھان میں مخاطب تھے، ان کے آرمی چیف بھی، پھر ان کے ایئر چیف بھی. یہ سب بار بار پاکستان کے اوپر حملے کے ایک نئے پلان کی بات کر رہے ہیں. اس سلسلے میں دسمبر کا مہینہ کیوں اہم ہے؟ پاکستان کے ذمہ داروں سے، پاکستان کی حکومت سے جب ہم نے اس سلسلے میں بات کی تو آگے سے بڑا کلیئر جواب سننے کو ملا کہ ہم تو بے تاب بیٹھے ہیں. اب اگر بھارت نے حملہ کرنے کی غلطی کی تو بھارت کو جو پہلے ہم نے جیسے ہٹ کیا اس کے برعکس پچھواڑے سے ہٹ کرنا شروع کریں گے. تمام ان بزنس ہبس پہ، وہ سٹیز جو بھارت کی آئی ٹی ہبس ہیں، وہاں سے کارروائی شروع کریں گے اور پھر یہ طے کرے گی دنیا کے کس کا نقشہ اور کس کی تاریخ ختم ہوئی اور کون باقی بچا. تو اس دفعہ ہمارے فیصلہ ساز اس بارے میں بڑا کلیئر ہیں کہ اگر بھارت نے کوئی جنگ مسلط کی تو آل آؤٹ جانا ہے. اگر پچھلی بار ریسٹرین کی گئی، اہم اور خفیہ ہتھیاروں کا استعمال نہیں کیا گیا، تو اب کوئی ہچکچاہٹ نہیں رکھی جائے گی. یہ تو ہے ہمارے سرحدی معاملات کا احوال. لیکن ہم اپنی ملکی سیاست پر نظر دوڑائیں تو یہاں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بیچ بھی بیان بازی جاری ہے. بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، واک آؤٹ کیا جا رہا ہے. صدر مملکت تک کو حرکت میں آنا پڑا ہے. پرائم منسٹر ملیشیا میں ہیں اور اب آج رات ایک ملاقات سکیجول ہے صدر آصف علی زرداری کی محسن نقوی صاحب کے ساتھ. وزیر داخلہ ہیں، انہیں کراچی بلایا گیا ہے. ان معاملات پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے کچھ ڈیفنس انالسٹ کو ایکسپرٹ دے رکھی ہے. لیکن پروگرام کے پہلے حصے میں میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر سیاستدان جناب خرم دستگیر صاحب. خرم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. خرم صاحب، سب سے پہلے یہ بھارت روس سے مزید S-400 خریدنے جا رہا ہے. $5.3 بلین کا یہ معاملہ ہے اور پھر دسمبر سے پہلے ہائپ دے رہے ہیں وہ دھمکیوں کی صورت میں. کبھی سرکریک کا معاملہ، کبھی سیاچن کے اوپر بات، کبھی آتنکواد کا بہانہ. ہاؤ سیریس از دس سال؟ کتنا تھریٹنگ ہے پاکستان کے لیے؟ کیا بھارت دوبارہ حملہ کر سکتا ہے؟ کیا تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ جی، وہ راحت اندوری کا بہت ہی مشہور شعر ہے ہندوستان میں ہی، چونکہ وہ موجود تھے اور زندگی گزاری کہ سرحدوں پر بہت تناؤ ہے کیا، کچھ پتہ تو کرو چناؤ ہے کیا. اگلا شعر بھی بڑا دلچسپ ہے جی. چناؤ بہار میں بکھرا ہے دونوں سمتوں میں، تیسری سمت کا دباؤ ہے کیا. تو یہ ساری باتیں درست ہیں. آج 6 اکتوبر کو جب یہ گفتگو ہو رہی ہے تو 6 نومبر کو بہار میں جو بہت بی جے پی سمجھتی ہے ان کے لیے کلیدی انتخابات ہیں، ان کا پہلا راؤنڈ ہونا ہے 1 مہینے کے بعد اور پھر 11 نومبر کو دوسرا راؤنڈ ہونا ہے. تو ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری وجہ یہ جو میں نے تیسری سمت کا دباؤ ہے وہ یہ کہ ہندوستان پریکٹیکلی جو جنوبی ایشیا کے جو ممالک ہیں سوائے شاید بھوٹان کے، اٹ ہیز لاسٹ ساؤتھ ایشیا. چاہے وہ سری لنکا ہے، چاہے وہ بنگلہ دیش ہے، چاہے وہ نیپال ہے. ہندوستانی عمل دخل جو تھا، جو سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا پچھواڑے ہیں، وہ اب نہیں رہا. اور پاکستان نے الحمدللہ جس طرح کی پیش رفت بنگلہ دیش میں کی ہے، پاکستان کا ایک دفاعی وفد اس وقت بھی بنگلہ دیش میں ہے، لیکن اس سے پہلے بھی مختلف جو آؤٹ ریچ پاکستان نے کی ہے. اس طرح پاکستان جو ہے وہ سری لنکا میں تو بہت پرانا ہمارا ایک تعلق ہے ان کے آرمی کے ساتھ. پاکستان کی آؤٹ ریچ جو ہے وہ بھی انہیں ڈسٹرب کر رہی ہے. لیکن غالباً جو لیٹسٹ چوتھی سمت کا دباؤ بھی ہے وہ پاکستان اور سعودی جو باہمی دفاع کا تصویراتی معاہدہ ہے اس نے بہت پریشان کیا ہے، کیونکہ ہندوستان کا پاکستان پر حملہ
پھر سعودی عرب پر حملہ بھی تصور ہوگا، جس کے ساتھ اس کے کئی $100 بلین کا سالانہ ٹریڈ ہے. ہندوستان ایکچولی بہت بڑا خریدار ہے سعودی تیل کا. تو ان کے لیے اس تمام تناظر کو دیکھتے ہوئے یوں یہی لگ رہا ہے کہ وہ ایک چناؤ کے لیے تناؤ پیدا کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو بنیادی حقیقت ہے وہ اس وقت تو ایک کسی حملے کے خلاف منطق آ رہی ہے. یہ صرف ایشو ہے ہندوستان کے معاملے میں اب کہ ہندوستان منطقی سوچ کے اوپر اب اپنے جو جنگ کے فیصلے وہ نہیں کر رہا. وہ مسلمان مخالف تعصب میں یا پاکستان مخالف تعصب میں یا نفرت میں، یا اگر جب وہ تعصب اور نفرت آ جاتا ہے جو کہ غیر منطقی ہے، وہاں ایک خطرہ ضرور رہتا ہے. لیکن اوور آل آئی تھنک پاک سعودی معاہدے کے بعد اب امکان کم ہو گیا ہے کہ ہندوستان براہ راست حملہ کرے گا پاکستان کو. بالکل ٹھیک. اچھا خرم صاحب، یہ جو پاکستان کا رسپانس ہو سکتا ہے یا ہوگا، کیونکہ بار بار تھریٹن کیا جا رہا ہے، یہ بھی کیا طے کر لیا گیا ہے کہ اب کے بار آل آؤٹ جایا جائے گا اور جواب دیا جائے گا اور بھرپور جواب دیا جائے گا؟ نہیں، یہ فیصلہ تو پہلے بھی کیا گیا تھا، لیکن یہاں چونکہ ہمیں دیکھیے بہت ہی احتیاط سے بات کرنی ہے. یہ بالکل کہیں بھی طرح بھی سیریس ترین معاملہ ہے جوہری جنگ کا. اور پاکستان نے جو پچھلی دفعہ 6 اور 10 مئی کے دوران جو 4 دن تھے، اس میں جو سمجھیں کہ دنیا نے اس کو کہا دانش، ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا، وزڈم آف پاکستان، وہ یہی تھی کہ پاکستان نے اس معاملے کو، حالانکہ آخری دن تو انہوں نے میزائلوں سے حملہ کیا، پاکستان نے اس کا جواب جو ہے وہ اسی سطح پر دیا، بڑھ کر نہیں دیا، جو کہ حالانکہ ہم نے کہا بھی تھا، لیکن وہاں اب سچویشن ایسی ہے. تو ہندوستان کو بھی یہ اندازہ ہے کہ اگلی دفعہ اگر یہ انہوں کی طرف سے میزائل داغے گئے تو پاکستان بھرپور رسپانس کرے گا. دوسرا، ان کا جو زوم تھا اپنے بحریہ کو استعمال کرنے کا، وہ اس جنگ میں بھی اس پر کم بات ہوئی ہے، لیکن اس جنگ میں بھی ہم نے ان کو شروع میں ہی پہلے چند گھنٹوں میں ہی ان کی بحریہ کو روک دیا آگے آنے سے. اور پاکستان نے، اگر آپ کے ناظرین میں یاد ہو تو پاکستان کے جو دفاعی اسپوکس پرسن تھے، انہوں نے اس وقت کھل کر کہا تھا کہ اگر اگلی دفعہ یہ معاملہ ہوا تو ہم ہندوستان کے مشرق تک جانے کے لیے تیار ہے اپنی بحریہ کے ذریعے. تو پاکستان اس وقت تیار ہے، اور پاکستان جو ہے وہ، پاکستان کی بھی جو نیوی ہے وہ، جو انڈین، ان کا خیال ہے کہ پاکستان کی دوسری طرف ہے جو ان کا مشرقی ساحل ہے، لیکن پاکستان وہاں تک ایکسس رکھتا ہے، اور اس کے لیے ان کو بھی معلوم ہے کہ پاکستان کی طرف سے ایک بہت اگلی دفعہ گہرا رسپانس آئے گا، ان کے تجارتی شہروں پر آئے گا. اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ دوحہ شہر پر ایک میزائل گرا اور اس نے پورے مشرق وسطیٰ کا نقشہ بدل دیا، اس طرح بھارت کے جو بڑے شہر ہیں، خاص طور پر تجارتی شہر ہیں، ان میں اگر کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو بھارت کی جو معیشت ہے اس کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا. یہ بات ان کو معلوم ہے، اور پاکستان کی صلاحیت بھی اب ان کو معلوم ہے. تو لہٰذا اوور آل جو ساری کیلکولیشن ہے وہ یہی کہتی ہے کہ وہ ضرور چناؤ کی وجہ سے تناؤ تو بڑھائیں گے، لیکن انلیس کوئی بہت ہی وہاں پاگل پن ہوا، پاکستان اس کے لیے بالکل تیار ہے ان کے حملے کے لیے. خرم صاحب، میں دیکھ رہا تھا کہ ان کا ایک دفاعی وفد جو ہے ماسکو میں پہنچا ہوا ہے راجناتھ سنگھ کی وزارت کے زیر تحت جو ہے، اور یہ S-400 کے مزید دفاعی نظام ان سے خریدنا چاہ رہے ہیں یا مل کر بھارت میں اس کی پروڈکشن کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے علاوہ طیاروں کی بھی ڈیلز ہیں، نئے میزائلز بھی انڈکٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ رشین ہیلپ سے. اور ولادیمیر پوٹن بھی 5 دسمبر تک بھارت کا دورہ کر رہے ہیں، یہ بھی اطلاع ملی ہے. اس صورتحال میں پاکستان کی کیا رد عمل ہے؟ پاکستان کی تیاری کیسی ہے؟ ہمارا ریلائنس جیسے ان کا رشین اکوپمنٹ کے اوپر یا امریکن اکوپمنٹ کے اوپر ہے یا ویسٹ کے اوپر ہے، ویئر ڈو وی ریلائی ان فیکٹ؟ نہیں، ہماری تو انحصار الحمدللہ پچھلے 10 سال سے چائنا کے اوپر ہے. اور چین، کہا جاتا تھا، محاورہ استعمال ہوتا تھا جامی صاحب کے انگریزی میں کہتے ہیں آئرن بردر، لیکن وہ واقعی آئرن بردر ثابت ہوا ہے کہ انہوں نے اس جو ابھی ہمارا جنگ ہوئی 4 دن کی، اس میں وہ ہتھیار بھی پاکستان کو دیے جو صرف ان کے اپنے اندرونی استعمال کے لیے تھے، یعنی اگر چین پر حملہ ہو تو استعمال ہو، ایکسپورٹ ورژن نہیں تھے. تو چین نے بہت ہی گہرائی میں جا کر
پاکستان کی سپورٹ کی ہے. اور جو اس 4 دن کی جنگ، ہم تو اپنا شادیانہ ضرور بجاتے ہیں کہ ہم نے ہندوستان کو ہرا دیا، لیکن اس کا جو ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجک جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ چین کی جو اس وقت ٹیکنالوجی ہے، جس کی پھر اس کے ساتھ پاکستان کی مہارت شامل ہوئی، اس کمبینیشن نے مغرب کے جو جدید ترین ہتھیار تھے ان کو ہرا دیا. اس پلیٹ فارم کا S-400 تب بھی تھا ہندوستان کے پاس. وہ یہی تو ان کو زوم تھا کہ اب ہمارے پاس رافیل اور S-400 آ گیا تو اب ہم پاکستان پر چڑھ دوڑیں گے. لیکن پاکستان نے اس کا جو منہ توڑ، حقیقی طور پہ منہ توڑ جواب جو دیا ہے، یا کہ ہم کہہ سکتے ہیں رافیل توڑ جواب دیا ہے، اس کی وجہ سے اب چین کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ بھی اب زیادہ شیئر کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تیار ہے. پاکستان کی طرف سے S-400 خریدنے کی جو میری لاسٹ انفارمیشن ہے، مجھے اندازہ نہیں کہ لیٹسٹ کیا ہے، لیکن رشیا کے ساتھ پاکستان کے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں. پاکستان اگر وہ پلیٹ فارم خریدنا چاہے، اگر پاکستان کے پاس وسائل ہیں تو وہ بھی پاکستان کو اویلیبل ہے. لیکن چین کی ٹیکنالوجی اور جس قسم کی ٹیکنالوجی ٹرانسفر چین کی طرف سے ہمیں روایتی طور پر آفر ہوئی ہے، تاریخی طور پر آفر ہوئی ہے، تو ہمیں چین پر ہی انحصار کرتے ہوئے اب چین جو ہے وہ ایک اور چیز جس پہ بڑے اہم ہے آپ کے ناظرین کے لیے جاننا، کہ جو اس وقت دنیا کی جو جدید ترین ٹیکنالوجی ہے، جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اس میں اس وقت اگر امریکہ سے آگے نہیں تو اس کا ہم پلہ ضرور بن گیا ہے، جو کہ ہر چیز میں اب بہت جلد آپ کو اس کا استعمال نظر آئے گا. خرم صاحب، ہم اپنی مقامی سیاست پہ بھی بات کر لینا، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جیسا سیاستدان پروگرام میں شریک گفتگو ہو تو میں ان سے مقامی سیاست کے اتار چڑھاؤ کے اوپر بات نہ کروں. آپ ہی کے سابق کولیگ رہے مفتاح اسماعیل صاحب، وہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے آپس میں لفظی گولہ باری جاری ہے، اس کے اوپر انہوں نے بڑا دلچسپ تبصرہ کیا. میں پڑھ کے سناتا ہوں، پھر آپ کا رد عمل دیکھتے ہیں کیا ہے. وہ کہتے ہیں نہ سندھ میں نون کا کوئی ووٹ ہے، نہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کا. دونوں پارٹیاں 3 سال سے مل کر وفاق میں حکومت کر رہی ہیں. ایک پارٹی کا صدر ہے اور دوسری کا وزیر اعظم. آپس میں کوئی لڑائی نہیں، یہ دکھاوے کا تنازع ہے، یعنی نورا کشتی ہے. نون پنجاب میں ووٹر کو دکھانا چاہ رہی ہے کہ وہ پنجاب کے مفاد کا دفاع کر رہی ہے، اور سندھ میں پیپلز پارٹی بھی یہی کام کر رہی ہے. سندھ میں وہی سسٹم چل رہا ہے جو دہائیوں سے تھا، اور اب تو پنجاب میں سے بھی کرپشن کی بہت بو آ رہی ہے. یہ مفتاح صاحب کا تبصرہ ہے جو تیسری جماعت سے اب تعلق رکھتے ہیں. آپ دونوں کا جو پھڈا ہے اس کے اوپر آپ کے سابق کولیگ کا یہ رد عمل ہے. کیا فرماتے ہیں جناب خرم دستگیر صاحب؟ جی، جب دو مخالف جماعتیں آپس میں کولیشن میں آئیں گی تو اس قسم کی جو مجھے پتہ نہیں اردو لفظ کیا ہے، لیکن انگریزی میں فرکشن ہوگی، جب رگڑ آپس میں کھائیں گی دو جماعتیں جن کا جو ہے جن کی ترجیحات معاشی طور پر فرق ہیں. اگر آپ پنجاب کو دیکھیں تو پنجاب کی جو صورتحال ہے الحمدللہ وہ نظر آتا ہے کہ نون لیگ کی ترجیح کیا ہے، اور جو سندھ کی صورتحال ہے اس کے شہروں میں جو حال ہے اس سے نظر آتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی کیا ترجیح ہے. انہوں نے ضرور وہاں ہیلتھ میں کچھ کام کیا، لیکن اوور آل تو ڈیولپمنٹ ان کی پرائیورٹی نہیں رہی، مسلم لیگ نون کی رہی ہے. اب اس کے اوپر جو مختلف میکنزمز ہیں اس پر جو ہے وہ تناؤ ہے، لیکن یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہ تناؤ ہوگا، وقتاً فوقتاً اٹھتا ہے. آپ کے ناظرین کو شاید یاد رہے ہو یا نہ ہو، بجٹ کے اوپر بھی ابھی چند مہینے پہلے بڑی سخت گفتگو ہوئی تھی پیپلز پارٹی کی طرف سے، لیکن فائنلی پھر اس پر بھی ایک آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوئی. تو اسی طرح میری یہ توقع ہے کہ ابھی جو ایڈ ڈلیوری کے اوپر ایکچولی ہے کہ جی انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو کرنا ہے یا دوسرے کارڈز کے تھرو کرنا ہے، اور پھر معاملہ جو ہے وہ تھوڑا سا لفظی گولہ باری میں آگے بڑھ گیا، لیکن بہت جلد اس سارے معاملے کو سمیٹ لیا جائے گا. ٹھیک. اچھا سر، جانے سے پہلے محترمہ علیمہ خان صاحبہ نے ایک بڑا اہم اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ 4 اگست کو گرفتاری سے ایک دن پہلے برٹش فارن سیکرٹری نے عمران خان صاحب کو آفر دی. اب بھی آفر دی گئی کیونکہ نقوی صاحب نے جواب دیا تھا کوئی آفر نہیں، کوئی ڈیل نہیں، کوئی رابطہ نہیں ہے خان صاحب کے معاملے کے اوپر. تو جو علیمہ بی بی جس چیز کا دعویٰ کر رہی ہیں، آپ چونکہ سم حکومت کا حصہ تو ہیں، کیا واقعی کوئی برٹش فارن سیکرٹری کے ذریعے کوئی پیشکش ایسی کی گئی تھی؟ جی، وہ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے ان کو شاید کوئی زیادہ گہری انفارمیشن ہوگی. ہم تک تو بالکل بھی ایسی کوئی خبر نہیں تھی کہ کسی بھی برٹش عمائدین میں سے کسی نے بھی، چاہے وہ ان کے لوکل سفارتکار ہیں یا فارن سیکرٹری، انہوں نے کوئی بھی ایسے کوئی آفر کی ہو. معاملہ جب بھی وہ اگر مینشن ہوتا ہے پاکستان میں اپوزیشن کے حوالے سے
تو عدالتوں کا معاملہ ہے. عدالتوں نے ہی ان کو جو ہے سزا دی اور عدالتوں نے ہی اگر کبھی ان کو ریلیف دینا ہے تو وہی دیں گے. اور یہی بات ہم ان کے ساتھ ہمیشہ کرتے ہیں. ہم نے اپنا کیس عدالتوں میں لڑا ہے اور خان صاحب سے بھی یہی آئی تھنک ایڈوائس ہوگی کہ وہ بھی اپنا کیس عدالتوں میں لڑیں بجائے یہ کہ سفارت خانوں میں لڑیں. بہت شکریہ جناب خرم دستگیر صاحب پروگرام میں شریک گفتگو تھے. ناظرین یہاں پروگرام میں ایک چھوٹی سی بریک ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ہم دفاعی ماہرین جو ڈیفنس ایکسپرٹس ہیں تجزیہ نگار ہیں ان سے رجوع کریں گے اور یہ مزید اس کو ڈیٹیل میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ بھارتی وزیر دفاع آرمی چیف ایئر چیف کیوں کر اب ہی دھمکیاں دے رہے ہیں اور یہ دھمکیاں کس حد تک سنجیدہ ہیں. اگر دوبارہ جنگ ہوئی تو وہ پچھلی جنگ سے کیوں مختلف اور تباہ کن ہوگی, اس پر غور کیا جائے گا. ایک بریک کے بعد میرے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ نے پچھلے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران سوشل میڈیا پر نریندر مودی سے منسوب ایک ویڈیو پیغام دیکھا ہوگا, سنا ہوگا, جس میں وہ اے آئی جنریٹڈ پیغام ہے. 4 سے 5 ماہ پرانی ان کی تقریر ہے جو گجرات کے شہر بھوج میں انہوں نے کی تھی. پاکستان مخالف تقریر تھی, لیکن جو نئی اس کا ورژن آپ دیکھ رہے ہیں اے آئی جنریٹڈ, اس میں وہ فیلڈ مارشل کا نام لے رہے ہیں کہ ہم نے تو صرف آتنکوادیوں کے ٹھکانے کو ہٹ کیا اور فیلڈ مارشل کی فوج نے ہمارے شہروں پر گولہ بارود کیا, میری روح پہ بڑے گہرے زخم ہے, اس کا جواب دیا, بدلہ لیا جائے گا. تو وہ اے آئی جنریٹڈ ان کی تقریر ہے. لیکن ان کے جو وزیر دفاع ہیں راجناتھ سنگھ, ان کے جو ایئر چیف ہیں یا ان کے جو آرمی چیف ہیں جنرل اپیندرا, یہ سب حالیہ دنوں میں بار بار پاکستان کو دھمکی دے چکے ہیں. پاکستان پر حملے کا اعلان تقریباً کر رہے ہیں اور دھمکی اس انداز میں دی جا رہی ہے کہ نقشہ بدل دیا جائے گا, تاریخ بدل دی جائے گی. راجناتھ سنگھ نے تو سرکری کے معاملے کو بھی ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی. ان کو لگتا ہے کہ پاکستان وہاں پہ کوئی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ کر رہا ہے تو وہ نہ کی جائے وگرنہ ہم نیست و نابود کر دیں گے. یہ جملے بولے جا رہے ہیں. دسمبر کا انہیں انتظار ہے کیونکہ روس سے یہ S-400 کا مزید نظام خریدنے کے خواہش مند ہیں. پیوٹن نے آنا ہے دسمبر میں بھارت کے دورے پر, تو ایک عام رائے یہ ہے کہ شاید اس سے پہلے بھارت کوئی ایسی کوشش کر سکتا ہے. ہمارا جواب کیا ہے اس کا مختصر احوال تو میں آپ کو اپنے پروگرام کے ابتدائی میں دے چکا ہوں, لیکن اس معاملے پر تفصیل سے بات کرنے کے لیے آج ہم نے زحمت دی ہے جناب جنرل ریٹائر زاہد حسین صاحب کو, ڈیفنس انالسٹ ہیں, اور ایئر کمانڈر ریٹائر جناب خالد چشتی صاحب کو. آپ دونوں کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. چشتی صاحب, یہ امر پریم سنگھ صاحب کو بھی 90 یا 100 دن بعد یاد آ گیا کہ ہم نے F-16 جو کھڑے تھے ان کو ڈیمیج کیا, مارا ہے, اور دوبارہ وہ خواب دیکھ رہے ہیں کسی ایسی مہم جوئی کا. راجناتھ سنگھ کو سرکری کا خیال آ رہا ہے, بار بار تھریٹ کیا جا رہا ہے. واٹ ایگزیکٹلی آر دے اپ ٹو؟ کیا کوئی ایسی سیریس انفارمیشن ہے؟ کیونکہ میں دیکھ رہا تھا ایئر مارشل ریٹائرڈ ارشد ملک صاحب کو جو کہہ رہے ہیں کہ دسمبر تک بھارت واقعی کچھ کر سکتا ہے وگرنہ پھر 2027 تک کچھ نہیں کر پائیں گے. بہت شکریہ جاوید صاحب, آپ نے بلایا اور بڑا ظاہر ہے سینسیٹیو ٹاپک ہے. اور میں ٹریک ریکارڈ دیکھ رہا تھا ہندوستان کی فورسز کا, آرم فورسز کا. وہ 78 سال کبھی پالیٹکس میں نہیں آئی, ان کا کوئی رول نہیں رہا. ان کے آرمی چیف اور ایئر چیف اور شاید ان کے لوگوں کو نام بھی نہیں پتا ہوگا کیونکہ انہوں نے اپنا ہمیشہ اپنے پروفیشنل کی طرف دھیان رکھا. اب پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اب وہ خبروں میں روز آئے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایک پولیٹیکل ایجنڈا مئی یا اپریل سے ٹو کر رہے ہیں جو ان کا اپنا کیا ہوا نہیں ہے. ان کی حکومت ان پر تھرسٹ کر رہی ہے, اور یہ ان لائک پروفیشنل فورسز, جو میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا ٹریک ریکارڈ بڑا اسٹریٹ رکھا ہے. جب آپ کی کاز ہی جسٹیفائڈ نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے آپ کا سارے کے سارے ایکشن ڈسکریڈیٹڈ ہو جاتے ہیں. اور بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں اور میں نے بھی پڑھا تھا کہ اب ان کا دیکھ لیں فورسز کے ایسے ایسے بیان دیے جا رہے ہیں جو ہجان خیزی پیدا کرتے ہیں یا ہائپ کریٹ کرتے ہیں, کیونکہ شاید وہ کوئی ٹرافی وغیرہ کے چکر میں تھے مئی میں کہ کوئی ایسی ٹرافی مل جاتی اور اگلے 6 مہینے میں انہوں نے سویپ کر جانا تھا. اور پاکستان کا سلوگن تو آپ کو پتہ ہے ان کے ہر الیکشن کا حصہ ہوتا ہے. پاکستان میں الیکشن کا کبھی ذکر نہیں ہوتا ہندوستان کا, ان کے ہر الیکشن میں ہوتا ہی پاکستان اسپیسیفک ہے. ایک بات وہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ پہلے چیف آف ڈیفنس اسٹاف ان کے سنگاپور جاتے ہیں, وہاں پہ کہتے ہیں ہمارا نقصان ہوا, ہم نے ٹیکٹکس امپروو کیے, ہم نے کم بیک کیا. اس وقت S-400 کا بھی کوئی ذکر نہیں تھا کہ انہوں نے جہاز ہمارے مارے, اب کوئی اطلاع نہیں تھی بلکہ انہوں نے کہا ہم سے غلطیاں ہوئیں, ہم نے ٹھیک کر لی. پھر انہوں نے اگست کے مہینے میں 9 اگست کو انڈین ایئر چیف آتے ہیں تقریباً 93 ڈیز کے بعد, 58 منٹ کی ایک تقریر کرتے ہیں. 58 منٹ میں 93 دن بعد آنے کے بعد بھی 28ویں منٹ میں ان کو خیال آیا کہ ہم نے ہندوستان نے پاکستان کے جہاز تباہ کیے. اور وہ جہاز بھی کیا ہے, شاید کوئی ٹرانسپورٹ جہاز بھی ہو, شاید کوئی F-16 بھی ہو, شاید ہم نے یہاں بھی کیا ہو. اتنی ویگ سٹیٹمنٹس ان لائک این ایئر فورس چیف. میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں کیونکہ دیکھیے وہ اپنی کریڈیبلٹی لوز کر رہے ہیں. ہم نے پوری فورسز میں یہی پڑھا کہ آپ کی انٹیگریٹی سب سے زیادہ آپ کو اس کا حفاظت کرنی چاہیے,
کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اگر انگریزی میں ایک محاورہ کہا جاتا ہے کہ if you have integrity nothing else matters, if you do not have integrity nothing else matters. تو وہ میرا خیال ہے ان کو انٹیگریٹی کا دھیان سب سے زیادہ فورسز میں ہم کوشچن ہوتے ہیں کہ اپنی انٹیگریٹی کا اور اپنے ایک جو ہمارا ایک تقدس ہے یا گریس ہے اس کا دھیان رکھنا چاہیے. پھر اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں, اب کہتے ہیں ہم جغرافیہ ہی بدل دیں گے. تو میں بچپن میں اردو کا جو سبجیکٹ ہوتا تھا تاریخ جغرافیہ بھی پڑھا کرتے تھے, تو وہ میرا خیال ہے تاریخ جغرافیہ اکٹھا لفظ استعمال ہوتا ہے. جغرافیہ تبدیل کرنے سے پہلے تاریخ آتا ہے, تو تاریخ پڑھ لینی چاہیے. اگر 78 سال کی نہیں کر رہی تو 4-5 مہینوں کی پڑھ لے پیچھے سے. اس طرح کے نعرے مارنا ایک آپ ٹیمپریری ہائپ تو کریٹ ہوتی ہے. بہار کے الیکشن سمجھ آ رہے ہیں, ان کی مجبوری ہے. اور میں آپ کے ویورز کو آسانی کے لیے بتاتا چلوں کہ بہار بہت بڑا صوبہ ہے ان کا, تقریباً 13 کروڑ ان کی پاپولیشن ہے, جس میں سے 7 کروڑ ووٹر ہیں. پنجاب سے بڑا صوبہ ہے ان کا. انڈیا کا آلموسٹ 10% سمجھے پاپولیشن میں یہ الیکشن ہونے لگا ہے. تو وہ ایک پیس سیٹ کرتا ہے وہاں کا الیکشن, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, ان کی مجبوری ہے. لیکن بدقسمتی سے پروفیشنل آرمڈ فورسز کو ایک پولیٹیکل سلوگن کے لیے یا ایک پولیٹیکل موٹیو کے لیے استعمال کرنا, یہ صرف قابل افسوس ہو سکتا ہے. ہائپ کریٹ کرنے سے کچھ لوگ نہیں ہوتے, اور مئی میں انہوں نے کر کے دیکھ لیا تھا, اپریل اور مئی میں اس کا کیا نتیجہ نکلا. بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. میرے ساتھ سر یہ گیا چشتی صاحب, میں ذرا جنرل زاہد محمود صاحب سے بات کر لوں. جنرل صاحب, یہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ روس سے مزید S-400 خریدنا چاہ رہے ہیں. پھر ان کو یہ پاکستانی اعلیٰ سطحی ڈیفنس وفود جو ہیں وہ ڈھاکہ میں ہیں 6 سے 10 اکتوبر تک, اور نہ صرف وہ آرمی ہیڈ کوارٹر پہنچیں گے, نیول ہیڈ کوارٹر اور بحریہ کے ہیڈ کوارٹر اور 10th ڈویژن جو ہے بنگلہ دیش کا, وہاں بھی جا رہے ہیں ہمارے وفود. تو اس سلسلے میں جو دسمبر کی بات بار بار کی جا رہی ہے, اس بیچ میں چناؤ بھی آ رہا ہے. پاکستان اگر اس دفعہ کچھ ایسی حرکت ہوتی ہے تو پاکستان کس حد تک جانے کو تیار ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جامی صاحب تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ, اور چشتی صاحب کو بھی میرا سلام. دیکھیے پاکستان, جو آپ نے لاسٹ بات کی ہے کہ پاکستان کس حد تک جانے کو تیار ہے, تو پاکستان ہر حد تک جائے گا جی, فرام ٹیکٹیکل رسپانس ٹو دا اسٹریٹجک رسپانس. اور اب یہ جو پینفل وار ہوگی, لیٹس سے کہ وہ کوئی کرتا ہے اپنا اپلیکیشن کرتا ہے سیفرنائز ٹیررزم کی, تو اب اٹ از گوئنگ ٹو بی ویری ویری پینفل. اب جو فیوچر کی جامی صاحب وار ہے نا, وہ اسی کے اوپر ڈیپینڈ کرے گی کہ آپ ایز اے نیشن کتنا پین برداشت کرتے ہیں. ایز اے نیشن میں کہہ رہا ہوں کہ اب کیا ابھی سول ملٹری ایک ہی ٹارگیٹ ہو گیا جی, کوئی فرق نہیں رہا, اور کتنا پین آپ انفلکٹ کر سکتے ہیں. تو ابھی یہ جو انڈیا پہ پین جائے گا وہ کشمیر یا پنجاب یا راجستھان تک نہیں محدود ہوگا, کیونکہ کشمیر اور جو پنجاب کا پین ہے وہ آلموسٹ ہمارا ہی رہتا ہے جی, ادھر ہو یا ادھر ہو. اس کانٹیکسٹ کو سمجھیے. اب یہ وہاں پہ جائے گا جہاں پر یہ سیفرونائز سوچ پنپتی ہے, اور اٹ ول بی مور پینفل فار دی ابانیز اینڈ اڈانیز انڈیا, یہ یاد رکھیے گا جی. اور پاکستان الحمدللہ یہ ریٹورک نہیں کرتا, کیونکہ ہمارا پیسفل کو ایگزسٹنس پہ ہم بلیو کرتے ہیں. وتھ ون اونلی ہماری شرط ہوتی ہے کہ جی جو ایشو ہے اس کو سالو کیا جائے. تو میجر کانفلکٹ کا ریزن ہے, اٹ از ناٹ این ایشو, اٹ از اے کانفلکٹ. کانفلکٹ کی ریپرکشنز یہی ہے کہ پاکستان نے تیاری اس کانفلکٹ کی سلوشن کے لیے کی ہے. اور یہ جو اب ایڈ ہو گیا, اب کانفلکٹ سے آگے یہ ایڈ ہو گیا کہ اپنی انڈیا صرف ڈیٹرنس نہیں انشور کر رہا ہے, یہ ہیجمونک ڈیزائن کے ساتھ آ رہا ہے. وہ نقشہ پاکستان کا نہیں بدلنا چاہتا, وہ ایسٹ آف سندھ سے لے کے تو پورا جو اکھنڈ بھارت کا نقشہ ہے وہ پورے کو پورے ریجن کو بدلنا چاہتا ہے. اور اکھنڈ بھارت کی اپلیکیشن ہوئی ہے, جیسے وہاں پہ اکھنڈ گریٹر اسرائیل کی ہوئی ہے. یہ پورے ریجن کا نقشہ بدل چل. اونلی ہنڈرنس اس نقشے کو بدلنے میں جو ہے اور جس نے روکا ہوا ہے اور کیپیبلٹی ہے کہ وہ بھارت کا ہی نقشہ بدل دے گی, وہ ہے پاکستان. تو یہ تو کانٹیکسٹ ہے جی. تو پاکستان will use all available means, اس لیے تو اس نے اپنے 5 نیشنل انٹرسٹ شامل کر دی ہیں جی چیزیں جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں. پانی ہمارا, ہماری سوورینٹی, ہماری جغرافیائی سرحدیں, کشمیر اور نیوکلیئر. دس از دا نیشنل وائٹل انٹرسٹ. پاکستان از اے سیریس اسٹریٹجک اسٹیٹ جی. پاکستان ریسٹرینٹ ضرور رکھتا ہے اپنی نیوکلیئر پاور کے ساتھ, لیکن اپنی کیپیبلٹی کیپیسٹی کے ساتھ جو ول ہے ٹو یوز آل اویلیبل مینس, وہ ہم نے نہ صرف ڈیمانسٹریٹ کیا, پلوامہ میں دیکھ لیں, پہلگام میں دیکھ لیں, انسپائٹ آف آل پریشرز. اور ود مودی جو اس نے 2014 کے بعد جتنے میں دیکھیں 99 میں کارگل ہوا, واجپائی, اچھا یہ ڈرامہ بڑا اچھا کرتا ہے جی, واجپائی صاحب ادھر تھے 98 میں, ہم نے امن کی ریکھا یہ, اور ساتھ ساتھ ایسی بھی ایکٹیویٹیز میں انوالو رہے کہ پاکستان کو اور BLA کو سپورٹ کرتے رہے. ان سے ذرا پوچھئے گا, میں ابھی ہنٹ کرتا ہوں
کہ جب واجپئی صاحب کی بس یاترا کے بعد جب مشرف صاحب کمپوزٹ ڈائلاگ کر رہے تھے تو ان کے لوگ پکڑے گئے, ان کے ایمبیسی کے لوگ پکڑے گئے. یہ چکری ذرا پوچھیے نا ریسٹ ایریا میں کون بندہ پکڑا گیا تھا, اور سارا ثبوت تھے. لیکن چونکہ کمپوزٹ ڈائلاگ ہو رہا تھا تو مشرف صاحب نے پرابلی وہ انہوں نے سمجھا مناسب کہ ابھی اس کو سپوائل نہ کیجیے. دیٹ جو ان کا ایمبیسی کا سٹاف تھا, ہی واز ایکسپیلڈ فرام ہیئر, اور بعد میں انہوں نے کنفیس بھی کیا. تو یہ اوپر میں رام رام اور منہ میں رام رام اور بغل میں چھری اور منہ میں رام رام والا ان کا ٹیکٹس ہے. بٹ اینی ویز 2014 آنورڈ نہ کمپوزٹ ڈائلاگ رہا, نہ ہماری کوئی ایکسچینجز رہی, کوئی میکنزم نہیں رہا. مودی صرف اور صرف ایک اپنی فورس کے ذریعے اپنے عزائم کو پورا کرنا چاہتا ہے. اس مائنڈ سیٹ والی اسٹیٹ کے خلاف پاکستان ملٹری از بیلنس, ملٹری از کین ریسپونڈ. نیشنل رسپانس جو ہے اس کو ہم نے مضبوط کرنا ہے بائی ایڈریسنگ آر انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل ایشوز جو بھی ہیں, اور اس کو بالکل ٹھیک ہے. چشتی صاحب, یہ جو انڈین آرمی چیف ہیں جنرل اپیندرا, یہ جب راجستھان میں چند روز پہلے مخاطب تھے تو ان کی آپریشن سندور .1 اس کو مختلف نام دے رہے تھے. کہ کہہ رہے ہیں جی پہلا جو ہم نے ابھی مئی میں جو کاروائی ہوئی اس میں ہم نے بڑے ضبط کا مظاہرہ کیا ہے اور آئندہ نہیں کیا جائے گا, اور فوجیوں کہا کہ آپ تیار ہو جائیں ایکشن کرنے کو, ہم وی آر آلموسٹ ریڈی. یہ بھارت نے اس حملے میں ضبط کا مظاہرہ کیا تھا یا ہم نے ضبط کا مظاہرہ کیا تھا؟ یہ بھی میرا خیال ہے تاریخ کا حصہ ہو گیا ہوا ہے کہ پروہیبٹیو کاسٹ ہم نے جتنی امپوز کی تھی بہت کیلکولیٹ کر کے کی تھی. اور ان کو یاد ہوگا کہ, اور بہت سارے لوگوں, میں تو بعد میں بھی آپریشن روم میں ابھی ہو کر آیا ہوں کہ 10-12 دن پہلے, اور میں سارے ان کے نقشے دیکھ کر آیا ہوں کہاں کہاں جہاز مارے, کس لوکیشن پر کیا تھا, ولیج ملا. تو میں ان سے یہی بات کر رہا تھا, تو پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ کیا کیا لیٹ گو کیا گیا تھا ہماری طرف سے. یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں یاد کرانے کے سینس میں. بہت ریسٹرین کیا گیا, بہت سارے ہمارے پینز ایسے تھے جہاں پر ہمیں پتا تھا کہ یہاں ان کے ویپن, اسٹریٹجک ویپنز ہیں, ان کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا. ہم فیس سیونگ دینا چاہ رہے تھے, ہم صرف ایک جھلک دکھانا چاہ رہے تھے کہ اگر آپ ایسکلیٹ کریں گے تو ہم کیا کچھ کریں گے. تو ریسٹرینڈ جو اوفینس کرتا ہے وہ ریسٹرینڈ نہیں کرتا جب تک اپنے آبجیکٹیو حاصل نہ کر لے. جنرل صاحب میری بات کو سپورٹ کریں گے, جب وار آبجیکٹیو تو انڈیا نے ڈرا کیے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کو سبق سکھا دیں گے. انہوں نے کہا تھا پانی اور دریا, پانی میں اور وہ خون اکٹھا نہیں بہے گا, ہم سبق سکھا دیں گے. جس نے سبق سکھانا ہوتا ہے وہ اس وقت تک وار یا کامبیٹ یا ایسکلیشن کرتا ہے جب تک گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہ کر دے. ہم نے تو ڈیفینڈ کرنا تھا. ہم ڈیفینڈ کرتے ہوئے اتنی رسپانسبلٹی سے کر رہے تھے کہ اوور ایسکلیٹ نہ کریں, بیکاز ہمارا موٹیو نہیں تھا کوئی, ہماری صرف ناک سے خون بہنا تھا, ہم نے سر پھاڑنا نہیں تھا, جو بالکل ٹھیک کیا. اب اگر آپ کہتے ہیں جب آپ اوفینس لانچ کرتے ہیں تو آپ کو مئی میں کس نے کہا تھا کہ آپ ہاتھ روکیں ہمارے اوپر؟ وہ تو 10 تاریخ کو جتنی ٹنیج گری صرف 5 گھنٹوں میں, پاک آرمی نے بھی کیا, وہ الفتح بھی فائر کی, اور پاک فضائیہ نے میجر جو ڈیمولیشن کی, ان کا جو برنالہ کا جو انفارمیشن جو نیٹ ورک سینٹر ہے وہ آج بھی ریکور نہیں ہوا ان سے. تو وہ کس نے کیا تھا؟ وہ ہم نے ہاتھ روکا تھا کہ اس سے زیادہ نہ کریں. 65 کی 17 دن کی جنگ سے زیادہ ٹرنیج 5 گھنٹے میں پھینکی گئی, میں ریفریش کر دوں. تو ہم نے پروہیبٹیو کاسٹ امپوز کی تھی, اور ہم نے پل بیک کیا تھا ایک قسم کا گریسفلی, اور ہم نہیں گئے تھے. میں صرف آخری جملہ اس پہ جامی صاحب یہ کہوں گا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ آپ کو پتا ہے کس طرح موڈ کے آدمی ہیں. میں ان کے اس موڈ کا انتظار کر رہا ہوں جس دن وہ غصے میں آ کے کہہ دیں کہ ان میں سے دونوں ملکوں میں سے کون گیا تھا سیز فائر کرانے کے لیے, تو پھر پتہ لگ جائے گا ہم سب کو کہ کیا اس کی ڈیٹیلز ہیں. ہاں بالکل, اور بالکل اینڈ اٹ از کوائٹ لائکلی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ بات کر سکتے ہیں, کیونکہ جتنی بار وہ دہرا چکے ہیں کہ انہوں نے سیز فائر کروایا وہ, اور اس کے بعد جو مودی خاموش ہے, نہ ڈینائی کر پا رہے ہیں نہ اس کو ایکسیپٹ کر پا رہے ہیں. اٹ از کوائٹ لائکلی کس دن وہ کہہ دیں 7 طیارے گرانے کی بات کر کے اور ان طیاروں کی مالیت بتا کے تو انہوں نے واضح کر دے کہ رافیل کی مالیت اتنی ہوتی ہے, ہمارے پاس اتنا مہنگا طیارہ ہے نہیں ہے. جنرل ظاہر صاحب سے میں نے بھی بات کرنی ہے, بالخصوص جو سرخریک کا ایشو اٹھا رہے ہیں جو انڈین ڈیفنس منسٹر ہیں, اب ہی کیوں اور کس بنیاد پہ اٹھا رہے ہیں. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, پھر جنرل ظاہر صاحب کی آپ گفتگو سنتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. چونکہ یہ جو بھارتی وزیر دفاع ہیں راجناتھ سنگھ, یہ پچھلی جمعرات کو یہ گجرات کا شہر ہے بھوج, وہاں یہ مخاطب تھے, تو انہوں نے کہا دھمکی دیتے ہوئے کہ پاکستان نے سرخریک کے علاقے میں کچھ کرنے کی جرت کی تو اسے کرارا جواب دیا جائے گا, جس سے تاریخ اور جغرافیہ دونوں بدل جائیں گے. یہ سرخریک 96 کلومیٹر کی طویل آبی گزرگاہ ہے پاکستان کی سمندری حدود کے قریب. تو یہ عام جو ہمارے دیکھنے والے ان کے سمجھانے کے لیے جنرل ظاہر صاحب کو ہم زحمت دے رہے ہیں. جنرل صاحب, یہ وائی سرخریک از امپورٹنٹ فار بوتھ اسپیشلی فار پاکستان, اور یہ راجناتھ سنگھ نے سرخریک کا ذکر کیوں کیا اور اس کی آڑ میں جو دھمکی دے رہے ہیں اس کی ذرا آپ کی کیا ہوگی رائے؟
دیکھیے جامی صاحب، سرکریک گجرات، انڈین گجرات اور ہمارے سندھ کے درمیان ایک ایسچری ہے جو پاکستان کے جو سمندر ہے وہ دونوں بیچ میں آیا ہوا ہے. ان دونوں جو صوبے میں نے آپ کو بتایا ہیں، گجرات، انڈین گجرات اور ہمارا جو سندھ کا علاقہ ہے جی، خاص طور پہ اچھا اس پہ ایسا ہے کہ وہ ایک انڈیا کلیم کرتا ہے کہ جی اس کا بارڈر ایسٹ ہے، لیکن پاکستان کلیم کرتا ہے کہ چونکہ ڈسٹریبیوشن ہوئی تھی 1947 میں، تو ہاف سینٹر آف دا جو کریک ہے اس کے بیچ میں ماری جاتی ہیں. بیسیکلی تو یہ مارشز ہیں جی، اور اٹ از اے لو ہینگنگ فروٹ. کوئی اتنا آئی مین امپورٹنٹ ایریا نہیں تھا. اور جب مشرف صاحب کا یہ کمپوزٹ ڈائلاگ ہو رہا تھا تو اٹ واز کائنڈ آف اے بگننگ پوائنٹ کہ چلے جی ہم تھوڑا سا اس پر تو ڈیسیژن کر لیتے ہیں، سیاچین اور یہ چیزیں بہرحال کریک کے اوپر تو ڈیسیژن کر لیتے ہیں. لیکن اب جو پچھلے 3 سال پہلے، آج سے 2.5-3 سال پہلے، انہوں نے جامی صاحب یہاں پر ایکٹیویٹیز اپنی بڑھانے کی کوشش کی. یہ ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں آپ کو، بوٹس بھیجنی شروع کی، اس علاقے میں موومنٹ شروع کی، جس کا پاکستان نے بڑا اسٹرانگلی رسپونڈ کیا. اور اس کے بعد پاکستان کو کنسرن ہوا کہ یہ تو یہاں پہ شرارت کرنے کے موڈ میں رہتا ہے، اور پاکستان نے اتنا زبردست اور اسٹرانگ وہاں پہ ڈیفنس کیا ہے، اپنا چیزیں لگائی ہیں، اپنی انہانس بھی کی ہیں، کہ ان کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی. اٹ از not possible for them to disturb this status of this سرکریک جی، یہاں پہ فزیکلی کسی قسم کا. اچھا اب اس کو انہوں نے سلیکٹ اس لیے کیا کہ یہ سندھ کے بیچ میں ایک ٹارگٹ انہوں نے کیا. آج کل یہ آپ کو پتہ ہے بات چیت کر رہے ہیں کہ جو ہمارے نیول فورسز جو اس دفعہ آؤٹ آف ایکشن تھی بیٹل میں، وہ یہ کر دیں گی. تو یہ وہی اسی طرح کا ایک اعلان ہے جس طرح یہ کہا کرتے تھے کہ جی ہم جم خانہ میں 65 میں جا کے لنچ کریں گے. تو نیول فورسز ان کی اگر اس دفعہ زیادہ افیکٹو ہوں گی تو انہوں نے پاکستان ایئر فورس کا رسپانس دیکھا ہوا ہے ان ون ڈومین، اور اس ڈومین میں بھی وہ دیکھ لیں گے. اس دفعہ بھی ان کے نیول ایسٹس کو کلیم بڑا کرتے ہیں، لیکن جب یہ کاروائی ہوئی ہے، پاکستان کا پہلا ڈیفینسو منوور ہوا اور ان کی ایئر واز آؤٹ آف دا بیٹل، تو یہ نیول اپنی ایسٹس کو بھی پیچھے لے گئے جی. ان کی اس وقت ملٹریلی یہ بالکل ختم ہو چکے تھے، اور آج بھی ملٹریلی دے آر ناٹ ان اے پوزیشن اتنے جلدی یہ اپنے اسٹاک گیپس ہیں کے جو وہ چیزیں پوری کر رہے ہیں، دے آر ناٹ ریڈی. But unfortunately, the control of war with them in India is with this political terrorist کے بیچ میں ہے جی. تو وہ کسی وقت بھی کوئی شرارت کر سکتے ہیں. سرکریک تاکہ سندھ کے بارے میں جنرل صاحب ساتھ یہ کہ میں چشتی صاحب کی بھی اس پہ رائے لے لوں. چشتی صاحب یہ جو پاکستان کی نیوی اور انڈین نیوی کی بات ہوئی، یہ چشتی صاحب ان کی نیوی کا ایک بڑا بحری بیڑا موو کر رہا تھا لیکن وہ یہاں نہیں پہنچا، ڈسپائٹ نوئنگ کہ ہماری نیوی کی اسٹرینتھ ان کے مقابلے میں بہت کم ہے اگر عددی بات کی جائے. تو کیا وجہ بنی تھی کہ لاسٹ ٹائم بھی ان کا پلان جو تھا تھرو نیول یہاں آنے کا، وہ کیا ایئر فورس کی ویجیلنس کی وجہ سے رکا یا کچھ اور وجوہات تھیں؟ کیا وجہ بنی تھی کہ جو نیوی پہ انہیں اتنا مان تھا وہ اس کو پیچھے لے گئے اپنے بیڑے کو؟ بس آن لائٹر روڈ پہ سیریس جواب دیا تھا. آن لائٹر روڈ چونکہ ان کا وہ چشتی صاحب، میں خالی چشتی صاحب سے پوچھ رہا ہوں، ہمارا بیڑا غرق کر رہا تھا، وہ لاہور کے پورٹ کو جو کیپچر کرنے چلا گیا تھا، جو پتوکی کے پورٹ کو جو انہوں نے کیپچر کر لیے تھے. جیسے اینی ویز دیکھیے ضروری نہیں ہے جامی صاحب کے، میں چشتی صاحب سے، چشتی صاحب آپ نے اگر میرا سوال سنا ہو یہی سوال آپ کے لیے. نیول ریسپانس از آلسو بیلنسڈ، اور جی چشتی صاحب ریسپونڈ کر سکتے اور کریں گے جی. دے ہیو دی کیپیسٹی کیپیبلٹی، اور پاکستان ہر ڈومین. چشتی صاحب میں آپ کی اس پہ اوپینین جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس کے باوجود کہ جو پاکستان کی نیوی اس کے مقابلے میں بہت کم ہے اور ان کو بڑا پلان بھی تھا، ان کا میڈیا نے خبریں چھاپی کہ بڑے بحری بیڑے جو ہیں، سب مرینز بھی ہیں، نیوکلیر ایسٹس بھی ہیں، وہ پاکستان کی طرف موو کر رہے ہیں. سو کیوں پیچھے دھکیلا انہوں نے؟ کیا اس کی وجہ پاکستان ایئر فورس کی ویجیلنس تھی یا کچھ اور؟ جامی صاحب دیکھیے، جو 7 اور 8 تاریخ 7 سے لے کر تقریباً 10 تاریخ تک ہوا ہندوستان کے ساتھ، ان کی ایئر فورس کمپلیٹلی گراؤنڈڈ تھی. میں کنفرم کر سکتا ہوں آپ کو کہ صرف ایک رافیل ان کا ٹیک آف کیا تھا امبالہ ایئرپورٹ سے، اور اس نے بھی سرکل کر کے اپنے اوور ہیڈ بیس کے اوپر جا کر ایک میزائل فائر کیا تھا. یہ 10 تاریخ. تو اس کے بعد تقریباً 18 تاریخ تک ان کی ایئر فورس ہوا میں نظر نہیں آئی پاکستان کے مقابلے میں. پاک فضائیہ اس دوران میسیولی اڑ رہی تھی، سمندروں میں بھی اڑ رہی تھی. جو آپ نے اسپیسیفکلی سوال کیا ہے کہ اگر انہوں نے وکرانت تو کیوں نہیں نکالا، بالکل انہوں نے ڈیزائن کیا تھا. 2 طرح سے ہم نے وکرانت کو ٹیک کیئر کرنے کا پلان تھا. ایک تو پاکستان نیوی خود بھی ماشاءاللہ سیلف سفیشینٹ ہے اور بہت لیتھل ویپنز ان کے پاس ہیں کہ اس کو ناک آؤٹ کرنے کی پوری صلاحیت رکھتی تھی. لیکن میں یہ آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پاک فضائیہ نے پاک بحریہ کو یہ ایشورنس کرائی تھی کہ کسی سٹیج پر اگر وکرانت ہمیں تھریٹ کیا پاکستان کی سمندری حدود کو تو ہم اس کو بہت بہت ڈسٹنس آؤٹ پہ جا کے ناک آؤٹ کریں گے اور ٹارگٹ کریں گے. ہمارا ایک فلیٹ تیار تھا، اینٹی وکرانت سمجھ لیں،
جس نے کرنا تھا یہ ٹارگٹ، اس کی ریہرسل، اس کی ڈیپ بریفنگ، اس کی مشن سٹریٹجی سب کچھ طے ہوئی تھی، یہ میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں. تو یہ اتنا آسان نہیں تھا، اور وہی ان کو میسج پہنچ گیا تھا اور میسج کنوے کیا گیا تھا کہ وکرانت نکلنے کا مطلب ہے کہ وی ول ہٹ اٹ ارسپیکٹو کوئی بھی قیمت ہو. تو اس کی وجہ سے وہ شائع ہوئے، کیونکہ ایئر فورس تو پہلے ہی شائع بیک ہو کے اور اپنے بیسس پر رہی 7-8 دن. تو جس وکرانت کو ایئر پروٹیکشن نہ ہو، اس کے پاس 12 MiG-29 جو وکرانت اس جہاز کے اوپر تھے، انہوں نے کیا کرنا تھا ایز کمپیئر ٹو دی PF میسو بلو انشاءاللہ تعالی. تو یہ ایک ریٹیلیٹری ڈیٹرنس ہم نے پہنچا بھی دی تھی، پاکستان نیوی کو بھی ایشور کروایا تھا، اسی وجہ سے نہیں ہوا تھا. اور یہ اسی لیے ایک نئی جو ان کی سٹیٹمنٹ آ رہی ہے کہ ہم نیوی کی طرف سے کھولیں گے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے. بالکل ٹھیک، یہ بڑی اہم بات آپ نے کی، بہت پتے کی بات کی، اور اسی وجہ سے وکرانت نہیں نکل سکا. اب بھی جو ہمارے پاس ہمارے جنرل زاہد صاحب اور جشتی صاحب نے معلومات دی، اور جو سیکیورٹی آفیشلز ہیں وہ کہتے ہیں کہ وی آر ریڈی ٹو گو آل آؤٹ. اب اگر بھارت نے ایسی کوئی کوشش کی تو پھر یہ دنیا دیکھے گی کہ کون کس کا نقشہ اور تاریخ مست کرتی ہے. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، کل ملاقات ہوگی پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.